أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. بسم الله الرحمن الرحيم. حامد ومصليا اما بعد. آج کے اس پروگرام میں شرکت کر کے یقیناً بےحد مسرت ہوئی اور ملتقى نقاش کے طلبہ کی محنتوں کو دیکھ کر بہت خوشی کا اور اطمینان کا اظہار ہوا. آج صحیح معنی میں یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے جس کو ان حضرات نے سمجھا اور اپنے اساتذہ کی نگرانی میں یہ مشق کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا ایک تدریبی مرحلہ ہے. کل جب آپ عملی زندگی میں آگے جائیں گے تو یقیناً اس سے آپ کو بہت فائدے ملنے والے ہیں. اسی وجہ سے ملتقى نقاش کا جو طرح یہ ڈالی گئی ہے اور یہ پرداز رکھا گیا، بنیادی طور پر آپ حضرات واقف ہیں کہ جو اس میں موضوعات مناظرے کے عنوان سے جو شعبہ تھا اس کو ہم نے تھوڑا سا اس کا ایک کہیں آپ اس کا ایک یہ سیکنڈ ورژن یا موڈیفیکیشن ہے، اس میں تھوڑی سی ترمیمات کی گئیں اور وہ جو موضوعات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں اور وہ سلسلہ جاری رہتا ہے. لیکن ہم نے ماہانہ ایک یہ تدریبی مشق کا نظام رکھا ہے جو موجودہ ایک مروجہ نظام ہے ڈیبیٹ کا، اور جو سوشل ایشوز ہیں بنیادی طور پر ان کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ جو سوشل ایشوز ہیں ان کو لیا جائے اور صرف اس کو مذہبی نقطہ نظر سے ہی نہ دیکھ کر بلکہ جو ایک اس میں معاشرتی پہلو ہیں، اخلاقی پہلو ہیں، مورل ویلیوز ہیں، اس کو سامنے رکھ کر لوگوں کے سامنے اس کو اجاگر کیا جائے. اس میں دونوں پہلو اس کے مثبت منفی رخ تاکہ سبھی حضرات کے سامنے آ سکیں. اور یقیناً چونکہ یہ طلباء ظاہر ہے دارالعلوم وقف دیوبند سے ہیں اور ایک یعنی علوم شرعیہ حاصل کر رہے ہیں، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ اس میں اسلامی نقطہ نظر کو بھی سامنے رکھ کر اس کو پیش کریں. لیکن ہاں جو ڈیبیٹ ہو اس کو ہم نیوٹرل انداز سے پیش کریں تاکہ ایک مشق بھی ہو سکے. تو میں ماشاءاللہ اس تعلق سے ان کی اس کوشش کو ایک خوشائند کوشش قرار دوں گا اور اساتذہ کو بھی مبارکباد دوں گا کہ ان کی محنت و ان کی لگن کی بنیاد پر آج ماشاءاللہ یہ اس لائق ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں خوب برکتیں نصیب فرمائیں. جہاں تک یہ موضوع کا تعلق ہے، فریڈم آف اسپیچ ہے یا فریڈم آف ایکسپریشن، ایک بات اس میں میں اور عرض کرتا چلوں. جہاں تک یہ ڈیبیٹ ہے ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بڑی اچھی تیاری کے ساتھ اس کو پیش کیا. کوشش کریں کہ اپنا تلفظ بھی زبان کے اکارڈنگ آپ لے کر آئیں، یعنی آپ کے جو اس میں مٹیریل ہے وہ اچھا ہے اور آپ نے انداز بیاں بھی بہتر ہے، لیکن ضرورت ہے کہ تلفظ پر بھی ہر زبان کا ایک ساؤنڈ ہوتا ہے، ایک انداز ہوتا ہے، اس کو سامنے رکھا جائے، چاہے ہندی ہو، اردو ہو، انگلش ہو. تو جیسے ہم مثلا اگر ہم کوئی کسی لفظ کو اردو داں ہونے کی حیثیت سے اگر ہم سنتے ہیں اور اگر وہ غلط تلفظ ہوتا ہے تو طبیعت پہ ایک عجیب و غریب قسم کا انقباض ہوتا ہے. وہ ہر ایک سمجھ سکتا ہے اس چیز کو. مثلا کبھی آپ سنیں کہ زمانہ کو بولا جائے جمانہ، تو ہمیں محسوس ہوتا ہے. اور یہ نہیں یہ صرف ہم کرتے ہیں بلکہ دوسرے کرتے ہیں، ہماری طرف سے بھی ہوتا ہے. دوسرے ہر زبان کی جو نزاکتیں ہیں زبان کی اس کو محسوس کر کے سامنے ملحوظ رکھتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھیں. خیر یہ تو ایک میری ایک رائے تھی، اس کا امید کروں گا آپ لوگ خیال کریں گے آئندہ انشاءاللہ. تو جہاں تک موضوع کا تعلق ہے یہ ہے فریڈم آف اسپیچ اینڈ فریڈم آف ایکسپریشن، یعنی اظہار رائے کی آزادی. اظہار رائے کی آزادی یہ کیا ہے؟ اس کے لیے بنیادی طور پر یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ویسٹ کے من جملہ ان دعووں میں سے ہے اور ان خوشنما نعروں میں سے ہے جس کے ذریعے سے انہوں نے پوری ایک نردے میں اور ایک دھوکے میں ڈال رکھا ہے. جس طریقے سے فیمنزم، تحریر نسواں، آج یعنی ایک پورا ایک تحریک ہے جو آج اٹھی ہوئی ہے، آج نہیں ایک عرصے سے اٹھی ہوئی ہے، آج اس کی آنچ آپ کے گھروں میں ہمارے گھروں میں پہنچنے لگی ہے. تحریر نسواں ایک بڑا خوشنما نعرہ محسوس ہوتا ہے کہ بھئی مساوات کی بات ہو رہی ہے، عدل کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس کے پس پردہ ان کے بڑے منفی عزائم اور ایجنڈا ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا. یعنی انہوں نے پورا آپ کا ایک طرح سے پورا خاندانی نظام جو ہے، جو اسٹرکچر ہے، اس کی دھجیاں اڑا دی اس عنوان کے تحت. ایسا نہیں، اسلام خود آزادی کی بات کرتا ہے.
عدل و انصاف کی بات کرتا ہے, مساوات کی بات کرتا ہے, لیکن آپ مادر پدر آزاد ہو کر کام نہیں کر سکتے. کچھ آپ کو حد بندی بہرحال کرنی پڑے گی. ہر چیز کے اندر یہ ایک اصول ہے, یہ ہمارا ایک کہنا چاہیے کہ ایک بنیادی فکرہ ہے جو ہر انسان سمجھتا ہے. آپ کسی کو بھی ایبسلیوٹ اتھارٹی کسی بھی چیز پہ نہیں دے سکتے, ہر جگہ آپ کو کچھ ریسٹرکشنز لگانی پڑیں گی. تو اسی طریقے سے یہ تحریر نسواں کا معاملہ ہے, فیمنزم میں اس کا جس انداز سے پیش کیا جا رہا ہے, اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فیمنزم ورسز اسلام, یعنی ایک طرف فیمنسٹ ہیں اور دوسری طرف اسلام ہے, جیسا کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے خواتین کے حقوق کی پامالی کا ٹھیکہ سب سے زیادہ اسلام نے لیا ہو, جبکہ یہ جو ہے تاریخ سے, حقائق سے اور اس سے صرف نظر کرنے والی بات ہے. اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں اور اپنے ارد گرد ہم نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ اسلام نے نہ صرف یہ کہ ان کو تحفظ فراہم کیا, بلکہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے ویسٹ کو ایک مشعل راہ دی عورتوں کے حقوق کے تعلق سے. تو یہ تو ایک میرا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ انہی جملہ نعروں میں سے ایک نعرہ ہے, یہ آپ کا فریڈم آف اسپیچ. اگرچہ یہ موضوع اسلام سے متعلق نہیں ہے, لیکن بنیادی طور پر اس کو ایسے پیش کیا جا رہا ہے موجودہ دور میں کہ اس کا اسلام سے براہ راست کوئی تضاد ہے. یعنی اسلام کا نظریہ آزادی رائے کا اور جو موجود دنیا کا مروجہ نظام ہے اس میں دونوں میں آپس میں ٹکراؤ ہے. تو پہلی چیز تو ہم اس چیز کو سمجھیں کہ یہ حقیقت کیا ہے. ویسٹ سے متاثر, افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ تو ویسٹ کی بات ہم نے بتائی, لیکن جو آج موجودہ دنیا ہے, ہم اور آپ, ہمارے یعنی میں عالم عرب کی بات کروں گا, ان کے اندھی تقلید اور جامد اور تعطل افکار کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ پورے طور پر ان کی نظریات سے متاثر ہیں. مجھے اسی ضمن میں ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے. میں ملیشیا میں تھا تو میرے استاذ شیخ ڈاکٹر طاہر المیساوی, یہ تیونس کے تھے اور بڑے وہاں کے ماہر مقاصد شریعت کے استاذ ہیں. ڈاکٹر صاحب نے اسی ضمن میں اسی قسم کی بات ہو رہی تھی, وہ اسلامی المعارفہ کی موضوع تھا. اسی ضمن میں ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا کہ ہارورڈ کا ایک ذکر کیا انہوں نے ایک واقعے کا, کہ ہارورڈ میں جو ہارورڈ یونیورسٹی آپ واقف ہیں, دنیا کی معروف ترین یونیورسٹیز میں سے, وہاں پر جب یہ MBA جو بزنس ایڈمنسٹریشن کا ڈپارٹمنٹ قائم ہوا اور پہلا بیچ وہاں سے نکلا ہے, تو اس کے جو فضلہ تھے انہوں نے نکلنے کے بعد جا کر اپنی فیلڈ میں کام کیا. انہوں نے مختلف کاروبار میں لگے, جابس کری. تو اس میں سے کسی ایک شخص نے جانے کے بعد کام کیا اور کوئی بہت بڑا فراڈ کیا, جس کے نتیجے میں یعنی اس نے تمام اخلاقیات اور جو ویلیوز ہیں مورل, اس کو نظر انداز کر کے اس نے اپنا فائدہ حاصل کیا. تو اس کو سمن کیا گیا, کورٹ نے اس کو طلب کیا اور کیس ہوا اس کے خلاف. اس سے کورٹ نے بات کری تو بھئی تم نے جو کام کیا ہے اس کے بارے میں تم کیا کہو گے؟ اس نے کہا اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, اس لیے کہ ہم نے بزنس میں جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے یہ ہاؤ ٹو میکسیمائز یور بزنس, آپ کس طریقے سے اپنے بزنس کو بڑھا سکتے ہیں بڑھائیے آپ, اس میں اخلاقیات ان سب چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں, کوئی ذکر نہیں ہے. چنانچہ اس موقع کے بعد یہ بزنس ایتھکس کے نام سے ایک مادہ اور ایک سبجیکٹ شامل نصاب کیا گیا. تو یہ تو خیر ایک واقعہ ہے. جو میرا کہنے کا مقصد ہے عرب دنیا کا اندھی تقلید جس کا میں نے ذکر کیا, کہ افسوس اس بات کا ہے کہ جب ویسٹ نے ہمیں یہ خیرات دی تو ہم نے اس وقت اپنے نصاب میں اس کو شامل کیا, باوجود اس کے کہ ہمارے پاس 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا نظام پیش کر دیا تھا ہمارے سامنے. یعنی آپ دیکھیں یعنی معاملات کے اندر آپ جائیے, تجارت کے اصول سب چیزیں ہمارے سامنے 1400 سال پہلے اصولی طور پر بیان کر دی گئیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم عادی ہو چکے ہیں اس بات کی کہ جب تک ہمیں ویسٹ کوئی ٹکڑا نہیں پھینکتا تو ہم جب تک اس کی طرف ہم نہیں بڑھتے. تو یہ تو ہمارا ایک اسلامی ممالک کا المیہ ہے, اور یہ اس میں اسلامی ممالک نہ کہیے, اس کو آج پوری دنیا کا یہ حال ہے کہ ہر چیز کو فالو کیا جاتا ہے, ان کے انداز کو. آج یہاں کا جو میڈیا کا جو طرز ہے یہ بھی انہی سے انسپائرڈ ہے, اگر آپ اس کو دیکھیں انہی سے متاثر ہے. وہاں کا ایک مشہور چینل ہے امریکہ کا فاکس نیوز, یہ جو آج آپ ہندوستان کے میڈیا کا طریقہ دیکھ رہے ہیں, یہ جو میڈیا ٹرائل ہوتا ہے اور 15 منٹ پہلے کوئی واقعہ ہوتا ہے اور آدھے گھنٹے کے اندر اس کا پورا شجرہ ذکر کر دیا جاتا ہے اور اس کو پورا یعنی الزام نہیں بلکہ وہ مجرم ہوتا ہے, اس کا جرم ثابت ہو چکا ہوتا ہے. یہ جو طرز ہے, یہ طریقہ کار, اس کے اندر اس قدر جارحیت اور ایگریشن یہ آیا ہی وہاں سے, چونکہ انہوں نے وہاں سے دیکھا اور اس سے متاثر ہوئے.
اور ان کی کاپی کرنا, ان کی نقل کرنا ہمارے لیے ایک بہت بڑی اعزاز کی چیز بن چکا ہے. تو یہ ہے اس سے مرغوبیت کا عالم. تو اس کو مجموعی طور پہ یعنی پوری دنیا میں یہ ٹرینڈ ہے, اور افسوس کہ ہم اگر اس کا افسوس کریں عالم عرب وہ بھی اس سے باہر نہیں ہے. تو جہاں تک ویسٹ کی آزادی کا معاملہ ہے, اس کا ذکر کیا موصوف نے کہ ویسٹ میں آزادی کی بات کی جا رہی ہے, آزادی رائے, اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ اس کا ایجنڈا انہی کے یہاں یعنی ترجیحات میں اولین ان کے شامل ہے. لیکن اگر آپ سامنے دیکھتے ہیں کہ اگر آپ ان کا تجزیہ کریں تو معلوم ہوگا کہ ان کے یہاں اس موضوع میں کتنا دوغلا پن ہے اور کتنی منافقت کے ساتھ اس دو رخی پالیسی اختیار کی گئی ہے. یعنی جب کسی دوسرے کا مسئلہ ہے اس میں آزادی رائے اور سارے چیزوں سے یعنی سینٹیمنٹس ان کے ہرٹ ہو رہے ہوں, ان کے جذبات مجروح ہو رہے ہوں, ان کو تکلیف ہو رہی ہے, ان سب سے اوپر اٹھ کے ان کے آزادی رائے ہے. ہر چیز اسلام کو تختہ مشق بنایا جاتا ہے. یہ موضوع ہمارے یہاں زیادہ تر 2005 کے بعد زیادہ حساسیت کے ساتھ اٹھا ہے, جب ڈنمارک میں سب سے پہلے ایک ناموس رسالت کا مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی نے اخبار نے کارٹون بنایا تھا. ظاہر ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے ناقابل برداشت تھی. اس کے بعد سن 2014-15 میں ریسنٹلی ہم نے دیکھا چارلی ہیبڈو جو ایک میگزین ہے, اس نے اسی خاکے کو دوبارہ سے پیش کیا, پھر وہی ہنگامہ ہوا. اس کے بعد ابھی حال میں ہالینڈ میں کوئی ایم پی تھے غالباً جنہوں نے باقاعدہ ایک اس کے لیے کمپٹیشن کا اعلان کیا تھا کہ آپ خاکے بنائیے اور یہ کمپٹیشن ہوگا. تو یعنی اسلام اور اسلامی شاعر, اسلامی شخصیات ہی آپ کا تختہ مشق ہے. اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں بھی آزادی دینی چاہیے, ہمیں کیا بلکہ ہر اس شخص کو جو اگر آپ کے جو مسائل ہیں, جو آپ کو کہیں نہ کہیں جس سے آپ کی حساسیت اور جذباتی لگاؤ ہے, اس پر بھی بولنے کی آزادی ہونی چاہیے. چاہے وہ ہولوکاسٹ ہو, ہولوکاسٹ کا مسئلہ ایسا ہے اگر کوئی یعنی وہاں پر مختلف تھیوریز ہیں. بحیثیت مسلمان ہمیں شدید تکلیف ہے جو کچھ ہوا, جو انسانیت کو پامال کیا گیا, اس کا ہم ان کے غم میں برابر شریک ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہولوکاسٹ کے بارے میں اگر کوئی شخص بات کرتا ہے, یعنی اس کو اگر کوئی مفروضہ قرار دیتا ہے اور اس پر اس کی آتھینٹسٹی, اس کی وجود, اس کی ایگزسٹنس پہ سوال کھڑے کرتا ہے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس پر کس طرح کی سخت کارروائی. یورپ کے اندر اجازت نہیں ہے, آپ بات نہیں کر سکتے ہیں اس موضوع پر. یہ اتنا حساس موضوع ہے اور ہمیں قدر ہے اس کی, ہم اس کا احترام کرتے ہیں کہ یہ بات بالکل درست ہے. چونکہ ان کی جذباتی وابستگی ہے تو ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے. لیکن ہم بھی بدلے میں اس کے طلبگار ہیں کہ ہمارے بھی کچھ حساس مسائل ہیں, ہمارے بھی کچھ چیزوں سے جذباتی لگاؤ ہے. وہ جانتے ہی نہیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلامی شاعر کی ہماری زندگی میں اہمیت کیا ہے, کس حساسیت کے ساتھ ہم اس سے جڑے ہوئے ہیں, ہمیں کتنی شدید تکلیف ہوتی ہے جب ان موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے. اس میں کمی ہماری بھی ہے. ضرورت اس بات کی تھی کہ ویسٹرن ممالک کو اور ان کی شخصیات کو ہمیں بابر کرانے کی ضرورت تھی. ہم کہیں نہ کہیں ہم اس میں ناکام ہوئے ہیں کہ ہم ان کو اس بات کو بابر کرا سکتے کہ ہمارا ان شخصیات سے کیا لگاؤ ہے, کس حد تک ہمیں جذباتی لگاؤ ہے اور ہمیں کیا تکلیف پہنچتی ہے. تو یہ کہیں نہ کہیں ہماری بھی کمی ہے اس حد تک. لیکن میں وہی کہوں گا کہ جس طریقے سے ہم یہ جانبین سے ایک کانٹریکٹ ہونا چاہیے کہ ہم جب اس کا احترام کریں تو ہمارا بھی ان چیزوں کا احترام ہونا چاہیے. باہمی محبت, یہ آپ نفرتوں کی بنیاد پر معاشرے کو آگے نہیں بڑھا سکتے. کچھ میرے پاس میں کچھ کل بات ہو رہی تو میں نے کوئی ڈیٹا دیکھا کہ یہ ہولوکاسٹ کے تعلق سے یعنی جو فریڈم آف اسپیچ میں اگر کسی نے مختلف مراحل اور مختلف اوقات میں ہولوکاسٹ پر سوال کھڑے کیے تو ان کے ساتھ ویسٹ نے کیا طرز عمل اختیار کیا. یہ سن 1998 میں راجر گراؤڈی ہیں, یہ فرانس کے تھے. انہوں نے ہولوکاسٹ پر کچھ کوشچننگ کری, سوالات کیے. ان کو 2,40,000 فرینک ہوتا ہے شاید وہاں پر, وہ جرمانہ لگایا گیا ان پر, یعنی اس وجہ سے. اسی طریقے سے 1998 میں دوسرے ایک صاحب سوئٹزرلینڈ میں تھے, یورن گراف, ان کو 15 ماہ کی قید ہوئی. اسی طریقے سے پھر 98 میں گیرہارڈ فوسٹر, یہ بھی سوئٹزرلینڈ کے تھے, ان کو 12 ماہ کی قید ہوئی. ایک لمبی فہرست ہے, 1 سال 2.5 سال 75,000 یورو, 3 ماہ کے لیے نظر بند کر دیا گیا, 5 سال قید ہو گئی. آپ کی سن 2007 میں ارنسٹ جرمنی کی کوئی ہیں, ان کو 5 سال کی قید ہوئی, انہوں نے ہولوکاسٹ پر سوال کیا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے آزادی رائے کی بات آپ کرتے ہیں تو پھر آپ
اس کو بھی سنیے, اس کا بھی تحمل کیجیے. یہ ایک طرفہ بات نہیں چل سکتی کہ آپ اسلام کے بارے میں آپ یہ طرز اختیار کریں اور آپ اپنے بارے میں آپ نے باؤنڈریز گھیر دی کہ یہاں اس سے آگے آپ نہیں بڑھ سکتے. یہ ناقابل تسلیم ہے, یہ اس کو دنیا تسلیم نہیں کر سکتی. ہمیں آپ کا احترام ہے, تسلیم ہے وہ, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ بھی ہماری شاعر کو احترام کیجئے, اس کو تسلیم کیجئے. ہندوستان کی بات کریں یا باقی دنیا کی, کہ آزادی فکر و نظر کے تعلق سے ان کا نظریہ اور ان کا طرز عمل, یہ ایک جیسا کہ میں نے بتایا کہ حال میں 2005 کے بعد ایک ٹرینڈ چل گیا ہے کہ اسلام کو تختہ مشق بنا لیا جائے. یہی ہندوستان میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں, آزادی کے نام پر جسے دیکھیے وہ ہیٹ سپیچ, نفرت پھیلا رہا ہے, اور اسلامی شاعر پر, اسلامی شخصیات, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اس طرح تختہ مشق بنا دیا گیا. اور میڈیا کے اندر آپ یہ طرز دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا میں جو طرز اختیار کیا گیا وہ انتہائی جارحانہ ہے اور ناقابل برداشت کی حد تک ہو جاتا ہے. آپ کسی بھی چیز کا علمی اپروچ کے ساتھ, تجزیاتی تاریخی انداز کے ساتھ, معروضی انداز کے ساتھ آپ اسے مطالعہ کریں, نقد کریں, وہ تسلیم ہے سر آنکھوں پر. کوئی ہم اس پر, اگر آپ ہسٹوریکلی کسی چیز پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں, کسی بھی چیز پر آپ کر سکتے ہیں, آپ آزاد ہیں, ہمیں اس پر کوئی, لیکن ہر وہ چیز جس سے نیشن کی سیکیورٹی, جس کے ہمارے ہندوستان کے آئین جس کی بات کرتا ہے, ہمارے ملک کی سلامتی کو خطرہ ہو, یا ہمارے مذہبی جذبات, ہماری جس سے جذباتی وابستگی کسی بھی مذہب کی, اس کا احترام ہر شخص کے لیے ضروری ہے. یہی اسلامی نقطہ نظر ہے. قرآن کریم میں ابھی انہوں نے ذکر کیا کہ وَالَّذِينَ يَدْعُونَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ, کہ تم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ جن لوگوں کے وہ پرستش کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر, ان کو برا بلا نہ کہیے, یعنی ان کے معبودان کو آپ برا بلا مت کہیے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی وہاں جذباتی وابستگی ہے. قرآن کریم اس کا احترام ذکر کر رہا ہے. تو یہ اسلامی نظریہ ہے کہ اسلام ان تمام چیزوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے. ایک باؤنڈریز کے کھینچ دی گئی ہیں کہ آپ اس سے آگے نہیں پھلانگ سکتے. لیکن ہاں, اگر آپ تجزیاتی مطالعہ کرنا چاہیں, ریسرچ ہے, آپ اس کا انالیٹیکل اسٹڈی پیش کریں, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. آپ اسلام پر بھی کر سکتے ہیں. ہم خود کہتے ہیں ہمارے موضوعات پر آپ کیجئے, ریسرچ کیجئے, آپ اس کو تجزیاتی طور پر لے کر آئیں سامنے. تو یہ اس کا ایک پہلو ہے علمی اپروچ. تو یہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے. لیکن ہاں, وہ چیزیں اس سے ہٹ کر ایک جذباتی نوعیت کی جو چیزیں ہو گئی ہیں, اس کو جس انداز سے مجروح کیا جا رہا ہے, وہ بہرحال ناقابل تسلیم ہے. اسلام کا جہاں تک آزادی رائے کا تصور ہے, جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ اسلام نے اس حق کو بنیادی حق تسلیم کیا, اور ہر کس و ناقص کو اس کا استحقاق دیا اور اس کا حق دیا کہ آپ اس کا اظہار رائے کی آزادی آپ کا بنیادی حق ہے. نہ صرف آزاد مرد و عورت, بلکہ غلاموں کو بھی یہ حق ہے کہ کسی نے دیا تو اسلام کا واحد مذہب. سب سے پہلے کہ آپ دیکھیے ایک قبطی انہوں نے نقل کیا ہے, وہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی شکایت اور ان کے بیٹے کی شکایت اور دربار عمری میں ہوتی ہے, اور ایک قبطی شخص کر رہا ہے. اس پر ان کا طرز عمل نہ صرف یہ کہ تنبیہ بلا کر سخت تنبیہ کی گئی ان کی, حضرت عمر نے ان کو فوراً طلب کر لیا دونوں کو, باپ بیٹے کو, اور یہاں پر بلا کر تنبیہ کی گئی. یہ تھا اسلام کا نظریہ آزادی, اظہار رائے. ایک خلیفہ وقت جو ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے, اس کا دست بازو پکڑنے کی اگر کسی نے آزادی دی تھی وہ اسلام تھا. حضرت عمر سے سوال کر لیتی ہے ایک خاتون کھڑے ہو کر کہ بھئی یہ اس چادر کے بارے میں سوال, کیا کوئی ممکن ہے آج کے دور میں یا پیچھے کوئی نظیر ایسی پیش کی جا سکتی ہے, چاہے بادشاہت کے اندر ہو چاہے جمہوریت کے اندر ہو, کہ کسی نے کسی سے سوال کیا سوائے اسلام کے اس کی نظیر کہیں نہیں مل سکتی. اور اس کو معقول اسباب کے ساتھ جواب دیا گیا, اس کو یعنی اس کو مطمئن کیا گیا, یہ نہیں اس کو کہ ڈانٹ کر بٹھا دیا گیا ہو یا اس پر کوئی کارروائی کی گئی ہو, اس کو مطمئن کیا گیا کہ کیسے, یہ کہاں سے آئی ہے. تو یہ ہے اسلام کا آزادی کا تصور. حضرت عمر کے بارے میں جب معاملہ, حضرت عمر نے فرمایا کہ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا, کہ تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنانے لگے جبکہ ماؤں نے ان کو جو آزاد جانا تھا. حضرت علی کا انہوں نے ذکر کیا کہ حضرت علی کے نے بھی یہی فرمایا کہ جو ان آدم لم یلد عبدا ولا امتا, ان آدم لم یلد عبدا ولا امتا وان الناس كلهم احرارا, کہ انسان نے غلام یا باندی نہیں جنی ہے, لوگ سب کے سب ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوئے ہیں. یہ اسلام کا آزادی کا تصور ہے. اسی طریقے سے میڈیا پر آ جائیے, میڈیا کی بھی آزادی, ہم بھی کہتے ہیں میڈیا آزاد ہے, تجزیہ کرنا چاہیے, یہ ایک جمہوری ستون, اہم ترین ستون ہے جمہوریت کا, لیکن اس کے بھی کہیں نہ کہیں اس کی ذمہ داریاں ہیں, مسئولیت ہے, اس کے لیے آپ کو ریسٹرکشنز لانی پڑیں گی, کچھ حد بندی کرنی پڑے گی.
اسلام کا آج میڈیا جو ہاؤسز ہیں آپ جانتے ہیں جو حقائق ہیں کہ میڈیا ہاؤسز نہیں وہ کارپوریٹ ہاؤسز ہیں. اس کے پیچھے بڑی بڑی کمپنیز کارپوریٹ ہاؤسز بیٹھے ہیں, ان کے منہ میں ان کی زبان ہے, وہ ان کے گن گاتے ہیں, چاہے وہ پولیٹیکل دباؤ کی بنیاد پر ہو چاہے معاشی پیسوں کا دباؤ ہو. لیکن اسلام ہی وہ ہے جس میں اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا لا یمنعن احدکم احدا هیبۃ الناس ان یقول بحق اذا علمه, کہ خبردار ہر کسی کو کسی شخص کی جو اس کا اصل و رسوخ ہے وہ تمہیں اس حقائق کھولنے سے نہ روکے, تمہیں اس پر جبر نہیں کیا جا سکتا کہ تم حقائق کو چھپاؤ. تو یہ اسلام کا تصور, اسلام آزادی کی بات کر رہا ہے. میڈیا میں بھی آزادی ہے کہ آپ ہر وہ چیز جو مفاد عامہ میں ہے, تحفظ, لوگوں کو کسی کو بیجا تنقید نہیں کی جا رہی ہے شخصی طور پر, آپ اس کا ذکر کریں گے اور کسی کی ملامت کے بغیر آپ اس کا تذکرہ کریں گے, کسی سے خوف نہیں کھانا ہے. یہ ہے اسلام میں میڈیا کا تصور. تو اسلام کا جو آفاقی پیغام ہے ایک یونیورسل مذہب ہے, اس نے تمام مسائل کو اسی آفاقیت کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا اسی انداز سے مطالعہ کریں اور اپنے اندر, میں نے جیسے کہ کہا کہ بہت سے موضوعات ایسے ہیں کہ جن کے اندر ہمارے بحیثیت ایک طالب علم ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا علمی اپروچ کے ساتھ, یعنی اس میں جرح نہ کی جائے غیر ضروری, بلکہ ہم ان موضوعات کو علمی اسلوب کے ساتھ لیں اور اس کا تجزیاتی مطالعہ کریں اور لوگوں کے سامنے اسی انداز سے پیش کریں. اس میں ہم غیر ضروری مباحث میں نہ پڑھ کر اس کو عوامی سٹیجز پر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت اس بات کی کہ آپ اس کو علمی اسلوب کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں. بہت سے مسائل آج کل آپ کے سامنے ہیں, علاقائی بھی اور بین الاقوامی بھی. دیکھیے آج کے دور میں اس کی کوئی تفریق نہیں رہی, یہ علاقے کا مسئلہ ہے, یہ بین الاقوامی. گلوبلائزیشن ہے, دنیا ایک گاؤں ہے, آپ کے ہاتھ میں دنیا ہے, آپ کے پاس ہر وہ مسئلہ آئے گا جو آج امریکہ کے کسی دور دراز کسی علاقے میں گاؤں میں پیش آیا ہوگا, وہ آپ کے پاس اگلے مرحلے میں پہنچ سکتا ہے. تو اس سے واقفیت, بہت سی ایسی تحریکات ہیں, نام نہیں لینا چاہوں گا, کہ آج وہ امریکہ میں, کینیڈا میں, ملیشیا میں, ہندوستان کے اندر یعنی علمی تحریکات ہیں, وہ اپنا سر قدم جما رہی ہیں. اگر اس کی جو منفی اثرات ہیں آج نہیں سامنے آئیں گے, ایک وقت لگے گا, لیکن وہ اپنا قدم جما لیں گی تو بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. بحیثیت ایک عالم دین, بحیثیت ایک طالب علم, اور کل آپ کو عملی زندگی میں قدم رکھنا ہے, آپ کے لیے بہت میدان ہے. آپ ان چیزوں میں کام کیجئے, ان چیزوں کا تعاقب کیجئے علمی اسلوب کے ساتھ, جارحیت کے ساتھ. میں منع کروں گا کہ یہ سب چیزیں ہمارا اکابرین کا اسوہ نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو منفیت کے ساتھ ہم اس کو لے کر آئیں, بلکہ آپ اس کو علمی اپروچ کے ساتھ, تجزیاتی انداز کے ساتھ اس کو دنیا کے سامنے پیش کریں اور اس کے دونوں رخ لوگوں کے سامنے, تاکہ سامنے آئے, لوگ اس کے حقائق کو پہچان سکیں اور صحیح غلط میں امتیاز کر سکیں. یہ بحیثیت عالم دین آپ سبھی کی, ہم سبھی کی ذمہ داری بنتی ہے. بہرحال میں آج کے اس پروگرام کے انعقاد پر ملتقى نقاش کے طلباء اور بالخصوص ان پانچوں بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور مستقبل میں انشاءاللہ ان سے یقین ہے مجھے اللہ تعالیٰ ان سے بڑا کام لے گا. اللہ تعالیٰ ان کو دائرے میں بہترین اجر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته